تو دوست احباب شکوے کرتے ہیں جی ہمارے کام پورے نہیں ہوتے، اٹک جاتے ہیں، اور پھر وہ کسی کے پاس جاتے ہیں، عملیات والوں کے پاس، تو ان کا تو چونکہ کاروبار ہے، انہوں نے پیسے کمانے ہوتے ہیں، تو وہ سمپل جواب دیتے ہیں جی کسی نے لگتا ہے تمہارا رزق باندھ دیا ہے، کسی نے تمہارا رشتہ باندھ دیا ہے، اور ہم اس کو بلیو کر لیتے ہیں۔ بھئی اللہ کسی کو دینا چاہے تو کون اس کو باندھ سکتا ہے؟ کیوں کسی کو چھوٹا خدا بناتے ہو؟ کوئی کسی کا رزق نہیں باندھ سکتا، کوئی کسی کا رشتہ نہیں باندھ سکتا، ہمارا ایک ہی خدا ہے، اس کے کام کو کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ خواہ مخواہ اپنا عقیدہ بھی خراب اور اپنا عمل بھی خراب۔ سیدھی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتیں سکھائیں ان کو کریں، خود بخود عملیات سے جان چھوٹ جائے گی۔ چنانچہ عورتیں اکثر پوچھتی ہیں جی کہ میرا رشتہ اچھا ہو جائے، بیٹے کو جاب مل جائے، بہو کا ویزا رکا ہوا ہے، فلاں کام اٹکا ہوا ہے۔ تو بھئی اٹکے ہوئے کاموں کے لیے عمل نبی علیہ السلام کے مبارک زبان سے ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مومن صبح و شام 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ہر ادھورے کام کو پورا فرما دے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ بعض لوگوں کو رزق کی تنگی کے بڑے شکوے ہوتے ہیں، اور ان کے دل پہ فاقے کا خوف رہتا ہے، ڈر رہتا ہے، اور فاقے سے بچنے کے لیے وہ سارا دن کاروبار کے پیچھے بھاگتے دوڑتے بھی رہتے ہیں۔ سنیے، ابو نعیم کی روایت ہے، ابن ابی شیبہ نے بھی اس کو لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اس دعا کو پڑھے گا اللہ اس سے 70 مصیبتیں دور کریں گے، جن میں سب سے چھوٹی مصیبت اس کا فاقہ ہوگا۔ جو شخص اس دعا کو پڑھے اللہ تعالیٰ اس سے 70 مصیبتوں کو دور فرمائیں گے، اور سب سے چھوٹی مصیبت فاقہ ہوگی، اور وہ فقرہ ہے لا حول ولا قوة الا باللہ لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیک۔ کئی مرتبہ انسان غمزدہ ہوتا ہے اور سوچتا ہے میں تو اکیلا ہوں، میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں، ماں باپ فوت ہو گئے، کہاں جاؤں، کس کو دل کا غم سناؤں، میرا غم کیسے دور ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کنز المال کی روایت ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو 3 مرتبہ یقین کے ساتھ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ غمزدہ دل کو تسلی فرما دیتے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کتنی مختصر سی آیت ہے اور اکثر بچیوں کو یاد بھی ہوتی ہے۔ اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ انسان کی سیڈنس ختم کر دیتے ہیں، غم ختم کر دیتے ہیں، دل کو خوشی عطا فرما دیتے ہیں۔ کئی لوگوں کو دیکھا کہ بیمار ہوتے ہیں، کبھی ہسپتال کا چکر، کبھی ڈاکٹر کے پیچھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا، اس حدیث کو مسند احمد نے روایت کیا اور طبرانی نے روایت کیا کہ جو شخص فجر کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے اللہ 4 مرضوں سے اس کو نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ امید ہے کہ مستورات توجہ سے یہ بات سنیں گی اور اس کی اہمیت کو ذرا سمجھیں گی کہ جو شخص فجر کے بعد 3 مرتبہ یہ آیت پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو 4 بڑے بڑے مرضوں سے بچائیں گے۔ چنانچہ ایک آدمی ملا،
کہنے لگا جی کہ شروع میں میرا رزق بہت ہی تھوڑا تھا، دعائیں مانگتا تھا، کوئی اللہ والے میرے گھر آئے اور انہوں نے دعا دے دی، اس دعا کا نتیجہ نکلا کہ اللہ رب العزت نے میری سفاری چلا دی۔ کیا چلا دی؟ سفاری چلا دی۔ کہنے لگا اس وقت اگر میں دیکھنا چاہوں کہ میرے پیسے کتنے ہیں، مجھے اپنے اکاؤنٹ معلوم کرنے میں 1 مہینہ لگتا ہے۔ کیا چلا دی؟ سفاری چلا دی۔ یہ بہانے ہیں سارے کے سارے، اصل میں تو رزق دینے والا کون ہے؟ اور یاد رکھنا کہ جب بندہ اس رزق کو نیکی کے کام میں استعمال کرتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ اس رزق میں برکت دے دیتے ہیں، اس رزق میں برکت دے دیتے ہیں۔ اسی لیے رزق کا معاملہ اللہ کے اختیار میں، اللہ نے اس کو دینا ہے۔ ہمارے جماعت کے ایک دوست ہیں، انہوں نے ایک خط لکھا کہ حضرت جب سے میں نے نیکی اختیار کی، فلاں کی، اللہ نے رزق میں بہت برکت دے دی۔ پھر عجیب بات تو یہ لکھتا ہے کہ میرا چائے کا کھوکھا ہے، کھوکھا سمجھتے ہیں؟ یہ لکڑی کا بنا ہوا چھوٹا سا ڈبہ سا، بس اس میں بیٹھ کے وہ کسی جگہ چائے بناتا تھا اور آنے جانے والے چائے پیتے تھے۔ اب اس ڈبے میں بیٹھ کے چائے بنانے والے کی کیا چائے بکتی ہوگی اور کیا اس کا سٹیٹس ہوگا؟ مگر اس نے لکھا خط میں کہ چائے کے کھوکھے سے میں روزانہ 12,000 روپے کما کر اٹھتا ہوں۔ 12,000 آج تنخواہ نہیں ہے وہاں اسکول ٹیچر کی، وہ ان پڑھ بندہ ہے، روزانہ کے 12,000 چائے کے کھوکھے سے لے کے اٹھتا ہے۔ ایک صاحب ہیں کراچی میں، ان کی لسی چلتی ہے۔ اب اس سے اگر کوئی پوچھے جی کیا کاروبار کرتے ہیں، کہتے ہیں جی لسی کا، اور کروڑوں پتی۔ ہم نے عجیب بات دیکھی کہ اس کی دکان کے اوپر یہ جو بور ہول کی موٹر ہوتی ہے نا، یہ لگی ہوئی ہے، اور ایک ٹینک ہے اسٹین لیس اسٹیل کا، اور اس نے بندے رکھے ہوئے ہیں، وہ اس کے اوپر دہی ڈالتے جا رہے ہیں، اور بوریوں کی بوریاں چینی کی ڈالتے جا رہے ہیں، اور اس کے اندر سٹیرر لگا ہوا ہے، اور وہ خود بخود لسی بن رہی ہے، اور اس میں آگے جیسے وضو کے ٹیپ ہیں نا، ایسے ٹیپ لگائے ہوئے ہیں ایک لائن میں، اور ایک وقت میں کوئی 30-40 گلاس بھر بھر کے، اور لوگوں کی لائن ہے، 200 بندوں کی لائن لگی ہے، وہ گلاس بھر بھر کے دیتا جا رہا ہے۔ لسی سے اللہ نے اس کو کروڑوں پتی بنا دیا۔ سمجھ میں آنے والی بات؟ اللہ نے رزق پہنچانا ہے،